بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ کے ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک بالٹی تھی، ایک بکری تھی اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے علاوہ دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا ہر چیز سلیقے اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے یہ سارا کام درست کیا، کیونکہ وہ عورت نابینا تھی اور وہ خود یہ سارے کام نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کے سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب ایک کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چھپی ہوئی جگہ سے باہر آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ آپ اپنے آپ سے تعجب کرنے لگے اور آپ نے کہا، ابو بکر، خدا کی قسم، تم ہی ہو سکتے ہو اور تم ہی ہو سکتے ہو۔ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام کس قدر نیک تھے، رحم دل تھے، جو لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے تو خفیہ طریقے سے، جس میں دکھاوا نہیں تھا، اور نیکی کے ہر کام میں وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ آوازیں بیت اللہ کو تکبیر و تحلیل سے معطر کر رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اچانک ان نیک لوگوں کے پیچھے ایک بدو نظر آیا۔ بدو عرب کے ان سادہ لوگوں کو کہتے ہیں جو شہروں کے بجائے دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ یہ بدو جو قد کا لمبا تھا، اس کی شانے چوڑے تھی، جوانی سے بھرپور تھا۔ اس بدو نے اپنے کندھوں پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بدو یہ اشعار بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہا تھا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، میں اس کی سواری ہوں جس سے مجھے کوئی ناگواری نہیں، جبکہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا۔ میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جو میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگا رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا، اے عمر، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ اللہ ہم سب پر رحمت کا نزول کرے۔ چنانچہ وہ دونوں اس دیہاتی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بدو کے اشعار کا شعر میں ہی جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے عمر پر زیادہ اجر دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نیکی اور زہد کے جس مقام پر تھے، اس کے باوجود ان میں کس قدر عاجزی تھی۔ انہوں نے بدو کو حقیر نہیں جانا بلکہ بدو کی دل کی آواز کو انہوں نے سراہا۔ ہماری ان ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور ان پیغمبروں کے ساتھیوں اور اس کے علاوہ جو نیک صالحین لوگ ہیں، ان کے واقعات لوگوں کو بتائے جائیں۔ ان واقعات میں ایک طرف معلومات ہے تو دوسری طرف ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے رویوں میں بہتری لانے کا یہ ذریعہ بنے گا۔